إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک ایسی دنیا میں رکھا ہے جہاں مسائل لگاتار آتے رہتے ہیں. انسان کی ضرورتیں، اس کی مشکلیں، اس کے مسائل جیسے انسان سانس لیتا ہے ایک کے بعد ایک اس پر آتے رہتے ہیں. ایک پریشانی گئی دوسری، اس کے بعد فوراً انتظار میں ہوتی ہے گویا کہ ایک مسئلے سے، مصیبت سے نکل کر ایک آدمی دوسری مصیبت میں، دوسرے مسئلے میں مبتلا رہتا ہے. اسی کے ساتھ انسان کی ضرورتیں، حاجتیں، کھانا پینا، لباس اور بیماری سے شفا اور اسی طرح سے دنیا بھر کی اس کی ضرورتیں ہیں. یہ ضرورتیں بھی اس کے ساتھ چمٹی رہتی ہیں، لگی رہتی ہیں. انسان ان سے دور نہیں ہو سکتا ہے، ان سے بچ نہیں سکتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جو محتاج نہ ہو، وہ محتاج ہے. ایک انسان دنیا میں اپنے مسائل کے حل کے لیے، کبھی یہ مسائل انفرادی زندگی کے، گھریلو زندگی کے، صحت کے اعتبار سے یا مال کے اعتبار سے، معاشی مسائل، طبی مسائل، میڈیکل ایشوز، کبھی خاندانی مسائل، کبھی سماج کے مسائل اور کبھی ملک اور امت کے مسائل انسان کے پیچھے لگے رہتے ہیں. ان سارے مسائل میں بلا شبہ انسان کو اسباب اختیار کرنا چاہیے اور انسان کرتا بھی ہے. بیمار ہوتا ہے، دوائیاں کھاتا ہے. اسی طرح سے معاشی مسائل کے لیے تجارت بھاگ دوڑ کرتا ہے، کبھی قرض لیتا ہے، کبھی کچھ اور کرتا ہے، جاب کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اوور ٹائم کرتا ہے. اسی طرح سے سماجی مسائل کے حل کے لیے نصیحت کے ذریعے سے اصلاح کرتا ہے یا لوگوں سے مشوروں کے ذریعے سے مسائل حل کرتا ہے یا کبھی کسی اور ذریعے سے. عالمی سطح پر بھی مسلمانوں کے مسائل ہیں. جس مرتبے کا آدمی ہوتا ہے اس مرتبے میں اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. مسائل ختم نہیں ہوتے ہیں، ضرورتیں ختم نہیں ہوتی ہیں. ایک کے بعد ایک یہ چیزیں پیچھے آتی رہتی ہیں. ان مسائل کے حل کے لیے جہاں انسان کو مادی وسائل کی ضرورت ہے، چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیزیں اس کے لیے کافی ہیں کہ ان چیزوں کے پانے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ نہیں. ان مسائل میں جو چیز اسے ٹکائے رکھتی ہے، جمائے رکھتی ہے، ٹوٹنے سے بچائے رکھتی ہے، وہ باہر کی طاقت نہیں ہے، باہر کے وسائل و اسباب نہیں ہیں، وہ اندر کی طاقت ہے. مسائل سے جوجنے کے لیے جہاں انسان کے پاس اسباب اور وسائل ہونے ضروری ہیں جس کے ذریعے سے وہ ان مسائل کو حل کرے، چاہے کسی بھی نوعیت کے مسائل ہوں، لیکن مسائل کے حل کرنے کے لیے باہر سے زیادہ، باہر کی چیزوں سے زیادہ اندر کی ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے ہمت اور حوصلہ. سب کچھ آدمی کے پاس ہے. مثلاً ایک آدمی کے ہاتھ میں تلوار ہے لیکن اس ہاتھ میں دم نہیں ہے. بتائیے تلوار ہو کے بھی فائدہ ہے؟ نہیں ہے. ایک آدمی میں ہمت اور حوصلہ نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اپنے دفاع کے لیے، اپنے آپ کو دشمن سے بچانے کے لیے. تلوار ہاتھ میں ہے، تلوار اچھی ہے، لیکن اس کے پاس ہمت نہیں ہونے کی وجہ سے ہاتھ کانپ رہا ہے. تو ہاتھ کانپنے کی وجہ سے وہ لڑ پائے گا، ہمت نہیں ہونے سے وہ لڑ پائے گا، اچھی سے اچھی تلوار رکھ کے بھی لڑ نہیں پائے گا. تو ایک انسان کے پاس اگر ساری دنیا بھر کے وسائل ہوں لیکن اس کے اندر اگر ہمت اور حوصلہ نہ ہو
تو ایسا انسان دنیا میں سب کچھ پا کے بھی فیل ہو جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ حوصلہ آتا کہاں سے ہے, وہ ہمت آتی کہاں سے ہے؟ ہمت آتی ہے اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھنے سے. یا تو آدمی کا بھروسہ اللہ پر ہوگا یا پھر آدمی کا بھروسہ کسی اور پر ہوگا. ٹھیک ہے, دوسری چیزوں پر بھروسہ رکھنے سے بھی ہمت آتی ہے. بھائی جیب میں پیسہ ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, حوصلہ ہوتا ہے. میرے تعلقات فلاں منسٹر سے ہیں, بھروسہ ہے, حوصلہ ہوتا ہے, کچھ نہیں بگڑے گا اپنا. کمشنر مجھ کو پہچانتا ہے, کوئی ڈر نہیں, کوئی گنڈا میرا کچھ بگاڑ سکتا نہیں. ہمت آدمی میں آتی ہے. لیکن کمشنر دنیا سے چلا گیا یا شہر سے چلا گیا, بدلی ہو گئی, اب آدمی گھبرا جاتا ہے. تجارت میں پیسہ تھا, آ رہا تھا, پوری کی پوری تجارت لاک ڈاؤن میں ختم ہو گئی, اب آدمی بیٹھ جاتا ہے. تو چیزوں پر بھروسہ رکھنا یہ بھی ہمت دیتا ہے, لیکن یہ ہمت کب ختم ہو گئی بول نہیں سکتے. یہ ہمت کیسی ہے؟ یہ ایسی چیز پر وہ ٹکی ہوئی ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. لہذا ایسی ہمت, ایسا حوصلہ ایک انسان کو زندگی بھر نہیں چلا سکتا ہے. کیونکہ اچھے سے اچھا, بڑے سے بڑا آدمی ہو, طاقتور سے طاقتور بادشاہ ہو, وہ بھی اگر اس کے فیور میں ہو وہ مر بھی سکتا ہے. پیسہ برباد بھی ہو سکتا ہے, چوری بھی ہو سکتا ہے, تجارت ختم بھی ہو سکتی ہے, عہدہ چھن سکتا ہے, تعلقات بگڑ سکتے ہیں. لیکن ایک انسان اگر ایسا بھروسہ رکھے, ایسی ذات پر بھروسہ رکھے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, کبھی اس کے لیے موت نہیں, کبھی اس کے لیے کمزوری نہیں, کبھی وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. بعض اوقات وعدہ خلافی بھی ہوتی ہے. کوئی آدمی بولے گھبراؤ, میں ہوں نا, میں ہوں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا تم کو. اور کوئی بھی پرابلم آئے گا, ایک فون کر دینا, رات دن, رات کے 3 بجے, صبح میں, دوپہر میں, کبھی بھی فون کرو, میں تیار رہوں گا. آئی مصیبت اور یہ فون کر رہا ہے, اٹھا کیوں نہیں رہا ہے؟ اٹھا کیوں نہیں رہا ہے؟ بعض اوقات عین وقت پر آدمی ساتھ چھوڑ دیتا ہے یا اویلیبل نہیں بھی ہوتا ہے. کبھی واقعی غلطی سے اویلیبل نہیں ہے اور کبھی دیکھ رہا ہے لیکن اس کو معلوم ہے فون کیوں آ رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے ایک فون اس کو آ چکا ہے. اب وہ فون اٹھائے گا نہیں, ساتھ چھوڑ دیتا آدمی. بعض اوقات بڑے سے بڑے بھروسے انسان کے ہوتے ہیں, ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, آدمی ناکام ہو جاتا ہے. تو اندر سے انسان ہمیشہ مضبوط بنا رہے اور واقعی ایسا سہارا اس کا ہو جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. تو جس پر بھروسہ رکھے گا, جو چیز جتنی پاورفل ہوگی اتنا یہ پاورفل بنے گا. اگر اللہ پر بھروسہ رکھے تو پھر اللہ کی قدرت, اللہ کی طاقت, اللہ کتنا بڑا ہے, کتنے عظمت والا ہے. اب اللہ پر اگر اس کا بھروسہ ہوگا تو یہ بھی ویسا بنے گا, یہ بھی اتنا مضبوط بنے گا. وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوگا جن کا بھروسہ کسی نہ کسی پر ہے. جب اس کا اللہ پر بھروسہ ہے تو یہ عام لوگوں سے اٹھ کے ہوگا. اس کی زندگی میں دیکھنے میں ملے گا کہ بڑے سے بڑے مسائل میں بھی یہ ٹکا رہتا ہے, جمع رہتا ہے. کیوں؟ اس کا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے. لہذا یہ بہت ہی اہم چیز ہے جو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ایک انسان کے پاس ہونی چاہیے. سب کچھ باقی ہو, یہ نہ ہو فیل. یہ اگر ہے اور باقی کچھ نہیں ہے, پاس. چیزیں کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں, آج نہیں تو کل آتی رہتی ہیں, آج ہیں کل نہیں رہتی ہیں. لیکن اگر انسان کا بھروسہ اللہ پر ہے تو کسی بھی حال میں ہو وہ کامیابی کا راستہ تلاش کر لیتا ہے. وہ ٹوٹتا نہیں ہے, وہ ٹوٹتا نہیں ہے. تو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے, زندگی کی جنگ جیتنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک انسان ہمت نہیں ہارے. اور ہمت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ پر ہو. تو آج ہم اسی عنوان پر گفتگو کریں گے. اس کو عربی زبان میں اللہ پر بھروسہ رکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ توکل. توکل.
توکل کیا ہے؟ اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا. اللہ حل کرے گا. اللہ ہے نا. اپنا معاملہ کس کے حوالے کرنا؟ اللہ کے. اس کو توکل کرتے ہیں کہ اپنے معاملات کو، اپنے مسائل کو، اپنی ضروریات کو اللہ کے سپرد کر دینا. اللہ پر یقین رکھنا اللہ کرے گا، اور میں نے اپنے سارے معاملات کس کو سونپ دیے؟ اللہ کو. تو یہ جو توکل ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آج کی خطاب میں ہم دیکھیں گے. مشرکین کا بھروسہ کس پر تھا؟ اپنے معبودوں پر. لیکن مسلمان کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پر. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ. اے نبی آپ کہیے کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره. اگر اللہ تعالیٰ میرے لیے تکلیف کا فیصلہ کرے، مصیبت اور پریشانی کا فیصلہ کرے، ارادہ کرے، هل هن کاشفات ضره، یہ جو تمہارے معبود ہیں کیا یہ اللہ کی ڈالی ہوئی تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتہ. اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی رحمت نازل کرے، میرے لیے رحمت کا فیصلہ کر دے، ارادہ کرے، هل هن ممسکات رحمتہ، کیا تمہارے معبود اللہ تعالیٰ کی اس بھیجی ہوئی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ. اے نبی آپ ان سے کہیے حسبی اللہ، میرے لیے تو بس اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو، بھروسہ رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یعنی اگر تم کو بھروسہ رکھنا ہی ہے اللہ پہ بھروسہ رکھو. اللہ کے سوا کسی اور پر توکل کرنا شرک ہے. اللہ کے سوا کسی اور پر توکل کرنا کیا ہے؟ شرک ہے. تو مشرکین کیا کرتے تھے؟ اپنے معبودوں سے امیدیں باندھتے تھے، ہمارے معبود ہیں، ہمارا کام بنائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے نبی سے آپ کہیے ان سے اگر اللہ تعالیٰ تکلیف ڈالے ہٹا سکتے. کہ وہ لوگ بھی اللہ کو بڑا مانتے تھے. وہ لوگ بھی کیا مانتے تھے؟ ٹھیک ہے ہمارے معبود ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. یہ لوگ اللہ کے محتاج ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ ہی تکلیف ڈالے، جتنوں کو منانے میں تم لگے ہوئے ہو، جتنوں کی کندوریاں تم کر رہے ہو، جتنوں کو تم مدد کے لیے پکار رہے ہو، اگر اللہ کا ہی فیصلہ مصیبت کا ہے، یہ سب مل کے اللہ کی ڈالی ہوئی تکلیف کو ہٹا سکتے؟ اللہ کے فیصلے کے خلاف یہ اپنا کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں. اور اگر اللہ اچھا چاہے کسی کا، تم سب کے سب دشمن بنے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر اللہ نبی پر رحمت کرنا چاہے، یہ سارے تمہارے معبود مل کے اس رحمت کو روک سکتے؟ نہیں. تو کہا کہ جب اللہ ہی کا فیصلہ آخری ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو میرے لیے پھر اللہ کافی، ان کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ ہی کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، تو پھر دوسروں سے مانگ کے فائدہ کیا ہے؟ دوسروں کے آگے جھک کے ہاتھ پھیلا کے گڑ گڑا کے ان کی بھیک مانگنے میں کیا مطلب ہے؟ کیوں نہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں، اللہ ہی کو اپنے لیے کافی سمجھ لیں. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا پھر اخیر میں؟ ان کو سوچنے پر مجبور کیا کہ جب سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں تم ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو؟ قل حسبی اللہ، آپ کہیے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہ کہا میرے لیے اللہ اور اولیاء کافی ہیں، کہا میرے لیے صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کافی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ بھی اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ آپ کے لیے کون کافی ہے. تو جب ہمارے نبی کے لیے اللہ کافی تھا تو ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ یہ ہے، اور یہ طریقہ اللہ کی طرف سے حکم دیا ہوا ہے. قل حسبی اللہ، آپ یہ نہیں کہا کہ صرف زبان سے کہیے دل میں کچھ اور رکھیے، یہ کہا قل حسبی اللہ، اے نبی آپ کہیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والے اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں. واقعی جو بھروسہ رکھنے والے، صحیح طور پر بھروسہ کرنے والے ہیں، وہ کس پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ بابا پر نہیں، کس پر؟ اللہ پر.
یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 38 ہے، اور یہ بہت ہی جامع آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ علانیہ طور پر لوگوں کے سامنے کہہ دیں کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ بس ایک مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے، ایک مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہاں در در بھٹک کے ادھر سجدے ادھر دعا ادھر کندوری ادھر نظر نیاز کچھ کرنے کی مجھ کو ضرورت نہیں۔ ایک اللہ کو راضی کر لو، فیصلہ وہیں سے آتا ہے، فائدہ ہو نقصان ہو وہیں سے آتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کائنات میں اللہ کا ارادہ، اللہ کی مشیت، اللہ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، تو ہم صرف اللہ ہی پر اپنا معاملہ اللہ ہی کے سپرد کرتے ہیں، اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دین میں توکل کی کتنی اہمیت ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز یہ کہ توکل فرض ہے، اور توکل ایمان کے تقاضوں میں سے اہم ترین تقاضا ہے۔ یعنی تقاضا کس کو کہتے ہیں؟ تو ایمان لایا، ہاں اب تیرے کو یہ کرنا پڑے گا، تو ایمان لانے والے کو اس چیز کا اہتمام کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان والا ہے تو اللہ پر توکل کرنا پڑے گا۔ تو توکل ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو، یعنی اپنے آپ کو تم ایمان والے سمجھتے ہو تو تم کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر اپنے آپ کو مشرک کافر مانتے ہو پھر تم کسی پہ بھی بھروسہ کرو، مشینوں پہ بھروسہ کرو، پیسوں پہ بھروسہ کرو، تمہاری مرضی، بتوں پہ بھروسہ کرو، ستاروں پر، پریوں پر، جنات پر، فرضی چیزوں پر، کسی پر بھی کر سکو، تمہاری مرضی۔ لیکن اگر تم مومن ہو، اگر تم اپنے آپ کو شرک اور کفر سے پاک مانتے ہو، بچتے ہو اس سے، تم اپنے آپ کو ایمان والا ہی مانتے ہو اور اسی پر مرنا چاہتے ہو، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان والے کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، اگر وہ اللہ پر توکل نہ کرے تو اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پر توکل کرو، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ پر توکل کرنا ایمان کے تقاضوں میں سے ہے اور ایمان کی علامات میں سے ہے۔ ایک آدمی واقعی ایمان والا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ اپنی زندگی کے سارے معاملات میں کس پر بھروسہ کرتا ہے؟ اللہ پر۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ایمان کے لوازمات میں سے ہے، ایمان کے لازمی تقاضوں میں سے ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرے۔ معلوم ہے کہ توحید تب تک کہ صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ بندہ اللہ ہی پر بھروسہ نہ رکھے۔ کلمہ تو پڑھ رہا لا الہ الا اللہ، لیکن جا رہا کدھر؟ درگاہوں پہ جا رہا۔ بابا اگر خوش ہو گئے تو ختم، مسئلہ حل ہو گیا اپنا، ناڑا باندھ دیا اب سکون ہو گیا، ہاں تعویذ پہن لیا اب سیف ہو گیا، میں اب ایک دم سیف ہو گیا۔ سوچئے کہ یعنی جب تک کہ ناڑا نہیں تھا سیف نہیں تھا، اللہ کے ہونے کے باوجود، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ قادر ہے، لیکن پھر بھی ڈر رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی بابا کا ناڑا، اب بابا دیکھ رہے ہیں، اب بابا بچائیں گے، تو اس نے اللہ سے بڑھ کے مقام کس کو دیا؟ بابا کو دیا۔ کہا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں، اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اپنے سارے معاملات میں مسائل کے حل کے بارے میں اللہ ہی سے امید رکھیں کہ اللہ ہی مسئلہ حل کر سکتا ہے، اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، اللہ ہی عطا کر سکتا ہے، اللہ ہی حفاظت کر سکتا ہے، اللہ ہی شفا دے سکتا ہے، میرے سارے کیس میں نے اللہ کے پاس دے دی، اللہ تو ہی کر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ توکل۔
کہ اللہ تو ہی کر، تو ہی بچا، تو ہی شفا دے، تو ہی رزق دے، تو ہی مسائل کا فیصلہ کر، حل کر ان کو. یہ جو چیز ہے یہ ایمان والوں کی صفات میں سے ہے. اس سورہ تغابن کی آیت نمبر 13 ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. انبیاء جتنے بھی نبی تھے وہ سب کے سب اللہ پر توکل کرتے تھے. پولیٹیکل حالات خراب ہوتے، گھبراہٹ کتنی ہوتی نا، حکومت بدل گئی کیا ہوگا معلوم نہیں، ہاں اگلے الیکشن میں کیا ہوتا، کون آتا معلوم نہیں، ادھر کی حکومت ٹوٹی ابھی دوسری آئی کیا ہوتا معلوم نہیں، گھبرا جاتا آدمی، نیندیں خراب ہو جاتی اس کی. کائنات میں کس کی حکومت ہے؟ وہ بدلی اور بدلنے والی نہیں، کیسے گھبراتا ہے. ہم چیزوں کو دیکھتے دیکھتے چیزوں ہی کے غلام ہو جاتے ہیں، ہماری سوچ جو ہے نیچے آ جاتی ہے، نیچے آ جاتی. آپ دیکھیے بعض اوقات جیسے بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں، سورج دکھتا نہیں، اجالا نہیں، کچھ بھی نہیں، پورے ایئرپورٹ پہ اندھیرا، پورے بادل چھائے ہوئے، لیکن جیسے فلائٹ میں بیٹھتا، فلائٹ اوپر ہوا میں جاتی، اوپر ہاں آسمان میں اوپر جاتی، بادل نیچے، اب اوپر آتا سارا سورج ہے کہ نہیں ہے، لیکن نیچے سے کیا ہوتا، ایک دم اندھیرا اندھیرا ہو گیا تھا، بادل اتنے کالے بادل پورے، اب معلوم نہیں کڑکڑا کے بارش ہونے والی ہے. لیکن فلائٹ جب جاتی اوپر جب جاتا، اب نیچے بادل دکھتے اس کو، اور یہ کیا ہے اوپر ہے، اور سورج ایک دم روشن دکھائی دیتا ہے، دھوپ ملتی ہے اس کو. تو بعض اوقات آدمی حالات میں متاثر ہو جاتا ہے، بادل دیکھ کے اندھیرے میں چلا جاتا، اس کو نہیں یاد رہتا کہ اس سے اوپر سورج ہے. بادل ٹیمپرری ہے، پرماننٹ نہیں ہے، آج ہے کل نہیں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے نہیں، لیکن سورج ہے آسمان میں، سورج آسمان میں ہے. تو حالات میں متاثر ذہن کے ساتھ آدمی بعض اوقات صرف چیزوں کو دیکھنے لگ جاتا. ان ساری چیزوں کے اوپر سب سے اوپر کون ہے؟ اللہ رب العالمین. عرش پر مستوی ہے، کل بھی تھا آج بھی ہے، اور وہی ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. حکومتوں کا آنا جانا سب اس کے حکم سے ہوتا ہے. جب چاہے کسی کو ہٹا دے، جب چاہے کسی کو موت دے دے، جب چاہے کسی کو فنا کر دے، ذلیل کر دے، جب چاہے کسی کو اتار دے. اللہ رب العالمین کے فیصلے اللہ کیسا کرتا؟ اللہ کو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی چال چلی، تدبیر کی، مکر کیا، اور اللہ نے بھی تدبیر کی ہے، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، کیسا کرے گا، کب کرے گا، ہم کو بتا کے نہیں کرتا اللہ، لیکن کرتا اللہ. تو اللہ رب العالمین پر توکل کرنا انسان کو حوصلہ دیتا ہے. لیکن بعض اوقات دنیا میں انسان چیزوں سے کاز اینڈ ایفیکٹ، کاز اینڈ ایفیکٹ، کاز اینڈ ایفیکٹ، یہ دیکھتے دیکھتے آدمی اسی کا غلام بن جاتا ہے. جتنا بھی کاز اینڈ ایفیکٹ کا معاملہ ہے، ایسا کرے تو ایسا ہوتا، یہ بٹن دبائے تو یہ ہوتا، یہ کھائے تو ایسا ہوتا. یہ جو قانون ہے اپنی جگہ ہے، لیکن یہ قانون یہ خود اللہ نہیں ہے، یہ رب نہیں ہے. یہ قانون کس کے حکم کے تابع ہے؟ اللہ جب چاہے اس کو بدل سکتا ہے، اللہ جب چاہے اس کو ہولڈ پہ بھی رکھ سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے نا، اللہ نے کیا کر دیا؟ آگ کا قانون کیا ہے؟ جلانا. ابھی جیسے شیخ بتا رہے تھے، آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے. لیکن اس کا قانون کیا کر دیا اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے؟ ہولڈ پہ. قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم کے لیے، یعنی کہا ہمیشہ کے لیے، سب کے لیے، کہا لمیٹڈ ایک دم، ابراہیم کے لیے کیا ہو جا؟ بردن و سلامن، ٹھنڈی اور سلامتی والی. کس کے لیے؟ آگ سلامتی والی ہوتی؟ ہاں، کوئی بھی چیز آگ میں ڈالو کیا ہو جاتی؟ وہ کاغذ ڈالو، آپ کتابیں ڈالو، کچھ بھی ڈالو، اس کے اوپر کپڑے ڈالو، اس کے اندر کیا ہو جاتی؟ آگ اس کو بھسم کر دیتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے اس کو بنایا. اللہ جب چاہے قانون بدل دے، اللہ جب چاہے قانون بدل دے. اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. اپنے خاص بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کائنات کے قوانین کو بھی وقتی طور پر بدل دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، فرعون پیچھے لگا ہوا ہے، جا رہے ہیں، پانی پہ مارے تو کیا ہوا؟ اس میں سے رستہ بنا.
بنتا ایسا نہیں ہوتا ایسا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کیا، اللہ جو چاہے کرتا ہے. وہی آسان ہے. پانی میں مارے تو پتھر نکلا، زمین نکلی چلنے کے لیے، اور پھر پتھر پہ مارے تو اس میں سے کیا نکلا؟ پیاس لگی لوگوں کو تو پانی، پانی میں سے پتھر، پتھر میں سے جو چاہے اللہ کرے. بھائی اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سارے قانون بنائے، سائنسدان نے ڈسکور کیے. سائنسدان نے بنائے کون؟ پھر جب قانون ہے تو بنایا کون؟ بھائی قانون اگر ہے کا مطلب کوئی تو بنایا نا اس کو، تو بنایا کون؟ وہ اللہ نے بنایا. اللہ نے جو چاہے قانون بنایا، اور اللہ جب چاہے اس قانون کو بدل سکتا ہے. اتنی قدرت اللہ کے پاس ہے. لہذا مومن ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ بات یاد رکھنا انسان کو حوصلہ دیتا ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جب چاہے اللہ بچا سکتا ہے. جس راستے سے موسیٰ علیہ السلام کو کیسا بچایا اللہ؟ فرعون کیا کیا جب خبر ملی اس کو کہ بنی اسرائیل میں کوئی پیدا ہونے والا ہے، اس نے کیا کیا؟ لڑکوں کو قتل اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنا، تاکہ ہمیشہ غلام بنے رہیں، کمزور رہیں، میرے خلاف بغاوت بھی نہ ہو. اچھا، فرعون کا معاملہ غرق کس کے ذریعے ہونے والا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. ان کا پیچھا کرتے کرتے تو گیا نا. تو اس کو کہاں پالا اللہ نے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہاں اللہ نے پال کے دکھایا؟ فرعون کے گھر میں. اللہ کیسا ہے دیکھیے کہ اللہ پھر اچھا تو قتل کرتا ہے، تیرے گھر میں ہم اس کو پالیں گے. ٹوکری میں، ماں کو اللہ کی طرف سے رہنمائی ملی، ڈالو ٹوکری میں اور ڈالو اس کو پانی میں. وہ ٹوکری جا کے کہاں رکی؟ کہیں تو اور جاتی تھی نا بھائی، وہاں کیوں آئی؟ کون بھیجا وہاں؟ بھیجا. تو قتل کرتا، تیری ہلاکت اس کے ذریعے سے ہوگی، لیکن اس کی حفاظت تیرے ذریعے سے ہوگی. عجیب. تیری ہلاکت اس کے ذریعے سے ہے، لیکن اس کی حفاظت تیرے ذریعے سے. تو اللہ رب العالمین یعنی ہلاکت کے راستوں سے حفاظت پیدا کر سکتا ہے. جس میں دکھ رہا آپ نے کو ہلاک ہونے والے، جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ دکھ رہی ادھر، لیکن اسی میں اللہ کیا کر سکتا ہے؟ حفاظت. موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیے، ہلاکت دکھائی دے رہی، فرعون کے پاس جائیں گے قتل کر ڈالے گا، لیکن وہیں کیا ہو رہا ہے؟ حفاظت ہو رہی ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. مومن کا دل ایسا ہونا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے اس کو، بھولنا نہیں. اس کو اپنا نام بھولے چلیں گے، یہ نہیں بھولنا، یہ نہیں بھولنا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو انبیاء سارے کے سارے اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے. آئیے دیکھتے ہیں سیاسی اعتبار سے انبیاء کو جب دھمکیاں ملتی تھی تو لوگ کیا بولتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس پچھلوں کے واقعات نہیں آئے، ان کی خبر نہیں آئی؟ قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، یہ جو پچھلے نبیوں کی قومیں تھی، ان کی قصے آئے کہ نہیں تمہارے پاس؟ والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، اور ان کے بعد بھی لوگ آئے انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایک کے بعد ایک کئی قومیں گزری، پوری ہسٹری تھوڑی ہمارے پاس مینٹین ہے. اللہ ہی جانتا ان کو کون کون تھے. آج بھی افریقہ کے جنگلوں میں کتنے قبیلے کون کون گزرے کس کو معلوم ہے بھائی. تو کتنے لوگ آئے، کتنے قومیں آئیں گئیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم، جب ان قوموں کے پاس رسول آئے توحید کی دعوت لے کر، دلیلوں کے ساتھ آئے، تو انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. اس طرح سے منہ پہ ہاتھ مار کے، جیسے آدمی تعجب سے کہتا ہے وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے، نہیں مانتے ہم. کیونکہ قوم شرک میں پڑی ہوئی تھی، انکار میں پڑی ہوئی تھی، اور انبیاء ایمان اور توحید کی دعوت لے کر آئے. قوموں نے کیا کر دیا؟ ان کی دعوت کا انکار کر دیا، اور اتنی عجیب لگی ان کو کہ منہ پہ ہاتھ رکھ، کیا بول رہے ہیں؟ نہیں ہوتا اولیاء سے. آج بھی بولتا ہے نا آدمی، کیا بات کرے، دیکھو بابا ناراض ہوئے نا، عذاب آئیں گا تمہارے اوپر، اور ذرا بھی کچھ ہوا تو بولا تھا نا تم کو. جیسے یہ اس پہ کوئی مصیبت آتی نہیں، اس پہ کوئی مصیبت، بابا والے پہ کوئی مصیبت نہیں آتی. پوچھو درگاہ پہ
کہاں ہے مجاور صاحب؟ تو آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے. ارے ہم لوگ اتنے دور سے سفر کر کے یہاں آئے, ہاں بس کر کے پورا خاندان لے کے آئے یہاں پہ, کائے کے لیے؟ شفا کے لیے. اور مجاور غائب, وہ کہاں جا رہا؟ ڈاکٹر کے پاس. یہاں نہیں ہوتا, یہاں نہیں ہوتا. عجیب. لیکن کسی کی عقل, شرک انسان کی عقل کو ختم کر دیتا. لہم قلوب لا یفقہون بہا, اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کے دل ہے لیکن سوچتے ہی نہیں اس سے, یعنی بھیجا ہے لیکن عقل نہیں ہے. انسان کے پاس عقل ہونی چاہیے, سوچے وہ کم سے کم. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. جہنمی کیا کہیں گے؟ کاش کہ ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو جہنمیوں میں نہیں ہوتے. تھوڑی سی عقل جو اللہ نے دی استعمال کرتے. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اور نبیوں کی بات کو سنتے, داعیوں کی بات کو سنتے, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنتے, ہم جہنم میں نہیں پہنچتے. نہیں آدمی عقل چلاتا اپنے, سوچتا بھی نہیں, سوچتا ہی نہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ جیسی رسولوں نے دعوت دی توحید کی, انہوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ, کیا بول رہے تم؟ نہیں مانتے ہم تمہاری بات. انا قالوا انا کفرنا بما ارسلتم به اور وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. جو دعوت تم ہم کو دے رہے نا, ہم کو اس میں ڈاؤٹ ہے, ڈاؤٹ ہے یہ کتنا صحیح ہے, تمہاری نیت کیا ہے, ہم کو تمہاری پوری دعوت میں کیا ہے, شک ہے. ہم کو یقین نہیں تمہاری بات, یقین ہی نہیں آ رہا تم صحیح بول رہے, یقین ہی نہیں آ رہا تم اللہ کی طرف سے رسول ہو, یقین نہیں آ رہا تم جو بول رہے ہو حق ہے, یقین نہیں آ رہا. ہم کو شک ہے کہ تم جس کا وعدہ کر رہے ہو پورا ہوگا, ایسا نہیں کیے تو ایسا ہوگا, ایسا کیے تو ایسا ہوگا. شک, پوری دعوت کا انکار. ہم انکار کرتے, شک کی وجہ سے انکار کیا. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ. رسولوں نے کیا کہا؟ اللہ میں شک ہے تم کو؟ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ, ہم کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ کی دعوت دے, جس نے آسمان و زمین پیدا کی, جو سب کا مالک ہے, رازق ہے, خالق ہے سب کا, اس کی دعوت دے. تم کو اللہ میں شک ہے, ہم کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاطر السماوات والارض, تم کو اس اللہ میں شک ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم, وہ تمہیں پکار رہا ہے, وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہاری مغفرت کریں تمہارے سارے گناہوں کی. یعنی ہمارا اس میں کوئی فائدہ ہے؟ تم کو دعوت دے رہے, توحید کی دعوت دے رہے, ہمارا کیا فائدہ ہے اس میں؟ اللہ کا کیا فائدہ ہے اس کے اندر؟ اللہ تو تم کو اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے جتنے پاپ ہیں پچھلے, اگر تم توحید قبول کر لو وہ سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. تو اللہ تمہاری مغفرت کے لیے تم کو بلا رہا ہے, تمہارے بھلے کے لیے. اس میں تمہارا بھلا ہے, میرا ہے, اللہ کا کچھ نہیں ہے. نبی دعوت دے رہے ہیں, یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى, اور تاکہ تمہیں ایک مہلت دے دے ایک وقت تک کے لیے, تاکہ تم نیک عمل کرو اور دین قبول کرنے کے بعد اپنے حال کی اصلاح بھی کر سکو, اچھی زندگی جو اچھے حال میں مرو, تاکہ تم کو ایک وقت تک اللہ مہلت دے. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اب قوم, جب انسان کا ذہن بگڑا ہوا ہو تو اچھی بات کا بھی غلط مطلب لیتا ہے. چشمہ جیسا ویسا رنگ, ہاں, چیز کا رنگ نہیں رہتا. اگر چشمہ ہرا پہنا تو یہ لائٹ کیسی دکھے گی؟ ہری دکھے گی. آپ لوگ بھی ہرے بھرے دکھیں گے سب. جیسا رنگ ہوگا چشمے کا سب ویسے دکھیں گے. چیزیں, آسمان بھی نیلا نہیں دکھے گا, کیسا دکھے گا پھر؟ ہرا. لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. اب نیا بہانہ, پہلے تو کہا ہم کو شک ہے تمہاری بات پہ, یقین نہیں آ رہا. دوسری بات کیا؟ لیکن تم تو ہمارے جیسے انسان ہے نا, تم کو کیسا بھیجا اللہ؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو ہی کیوں چنا؟ تم انسان ہو, تم اللہ کا پیغام کیسا لا سکتے؟ کیوں نہیں لا سکتے؟ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے پاس انسانوں میں سے کسی کو چن کر پیغام دینے کے لیے بھیجے, اللہ یہ چاہتا ہے تو اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن انسان کیسا ہے؟ ہم تمہاری بات کیوں نہیں مان رہے؟ کیونکہ تم انسان ہو. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا, تم تو بس ہماری طرح کی ایک انسان ہو, کھاتے ہو پیتے ہو. ہماری طرح کا مطلب ہی نہیں ہماری طرح پاپی, بلکہ ہماری طرح محتاج. تم کھاتے ہو, تم پیتے ہو, پیشاب پاخانے کی ضرورت ہے, بیوی بچے تمہارے ہیں, تو جیسے ہم ویسے تم کیسے ہونا چاہیے تھا؟ نہ تم کو کھانے کی ضرورت, نہ پینے کی ضرورت, نہ کسی اور چیز کی ضرورت, ایک دم فرشتوں جیسے. ان انتم الا بشر مثلنا, کہ تم تو ہماری طرح کے بشر ہو.
تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تمہارا مقصد یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ہم جو اپنے باپ دادا کی عبادت کرتے تھے تم ہم کو ان سے دور کرنا چاہتے ہو. ہم کو اولیاء سے دور کرنے کی سازش ہے یہ یہودیوں کی. تم انہی کے ایجنٹ دکھائی دیتے ہو. آج بھی بولتے ہیں نا کہ ایک آدمی کہتا بھائی اللہ رب العالمین سے دعا کرو، قبروں سے نہیں. تم اولیاء کے دشمن ہو. تم کیا ہو؟ اولیاء کے دشمن ہو، یہودیوں کے ایجنٹ ہو تم لوگ. اولیاء سے دور کرنا، تم گستاخ ہو، گستاخ رسول ہو، گستاخ اولیاء ہو، اللہ والوں کے گستاخ ہو تم. آدمی جب اسی بگڑی ہوئی مینٹالٹی سے دیکھتا ہے سب اس کو ویسے ہی دکھتا ہے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم ہماری طرح انسان ہو. تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم ہم کو جن آبا کی ہم جو عبادت کرتے تھے، ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے، جن معبودوں کی، تم ان معبودوں سے ہم کو دور کرنے کی سازش کر رہے ہو. تم وہ چاہتے ہو، تمہارا ارادہ ایسا لگ رہا ہے ہم لوگوں کو. فأتونا بسلطان مبین، ہم کو کوئی عجیب و غریب معجزہ دکھاؤ، کوئی دلیل بتاؤ ہم کو. دلیل کا مطلب بات والی دلیل نہیں، کچھ ایسا کر کے بتاؤ. زمین پہ مارے تو پیڑ نکلنا، کچھ تو ایسا پتھر پہ مارے تو اس میں سونا نکلنا، کچھ تو ایسا کر کے بتاؤ ہم کو. فأتونا بسلطان مبین، ہم کو کوئی کھلی دلیل بتاؤ، کچھ تو ہم کو چمتکار دکھاؤ. قوموں کا ہمیشہ سے مطالبہ کیا رہا؟ ہم جیسا بولے تم نے ویسا کر کے دکھانا تو ہم مانیں گے. یہ جو میرے ہاتھ میں پتھر ہے نا اس کو سونا بنا کے دکھاؤ، یا میرے گھر کو سونے کا بنا کے دکھاؤ، یا آسمان سے فرشتہ اتارو، یا یہ نہریں جاری کر دو. اس طرح کے مطالبات قوم کرتی تھی. کوئی کھلی دلیل دکھاؤ ہم کو جو ہمارے حساب سے ہونا چاہیے. نبیوں نے کیا کہا؟ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. نمبر 1، پہلے کوشچن کا جواب. رسول نے کہا دیکھو اگر ہم تمہاری طرح ہی کے بشر ہیں مان لیا، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا اپنے بندوں میں سے احسان کر دیتا ہے. یعنی ہم کو اگر اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے تو یہ تو اللہ کا انتخاب ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں. اللہ تعالیٰ کس پر اپنی نعمت نبوت و رسالت ڈالیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے نعمت اس سے نوازتا ہے، اس میں کسی کا کیا اختیار ہے. نمبر 2، وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن الله. اور جہاں تک کہ کا تعلق ہے تو ہمارے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہم کہیں سے کوئی معجزہ لے آئیں. معجزہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم جو چاہیں کر کے دکھائے ایسا نہیں. ہم تو پیغام پہنچانے والے ہیں. معجزہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جب چاہے تم کو جو تم چاہو ہم کو کر کے بتائیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور ایمان اب ان کو سمجھ میں آئے تو ماننے والے نہیں، اب یہ تکلیف دینے والے ہیں. بات 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 ہوتے ہوتے آخر میں کہاں تک پہنچ جاتا معاملہ؟ جھگڑے تک. پہلے بات سے سمجھاتے لوگ، پھر اس کے بعد دھمکی، پھر اس کے بعد ہاتھا پائی. تو نبیوں نے کیا کہا پوری بات پہنچا کے؟ اور وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا. اور ہم اللہ پر کیوں بھروسہ نہ کریں؟ یہ اللہ ہی تو ہے جس نے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دی. اللہ تعالیٰ کے جو راستے ہیں اس کی رہنمائی اللہ نے ہم کو دی ہے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. اور جو تکلیف تم ہم کو دو گے ہم اس پر صبر ہی کریں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. دیکھیے ایک ہی حصے میں دو بار آ رہا. ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، توکل کرنے والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. یہ دعوت دے رہے قوم کے سامنے، اور قوم بولے ہم نہیں مانتے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی تمہاری بات، اور تمہاری نیت بھی غلط لگ رہی ہے، کچھ بتاؤ ہم کو کر کے. نہیں ٹھیک ہے ہم بتاتے اب تم کو. اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ دشمن. اس کے بعد ظلم، تکلیف. حق کی دعوت کیونکہ پوری سماج کے خلاف جاری دعوت. یہ شرک میں پڑے ہوئے ہیں توحید کی دعوت دے رہے، کفر میں پڑے ہوئے ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، یہ مخلوقات میں کھوئے ہوئے ہیں یہ اللہ کی خالق کی دعوت دے رہے ہیں. اب معاملہ کیا ہونے والا ہے؟
دشمنی ہونے والی ہے. ہم تو نہیں مانتے تمہاری بات کو, ہم بھی نہیں مانتے تمہاری بات کو. تو اب کیا ہوگا, تم کو ماننا پڑے گا. جب انسان دلیل سے نہیں منوا سکتا ہے تو کس سے منواتا ہے پھر؟ طاقت سے, دھمکی سے. تو اب پہلے ہی رسولوں نے کیا بول دیا, ہم تو صبر کریں گے, ہم کو معلوم ہے آگے کیا ہونے والا ہے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا, اور اس صبر میں بھروسہ ہم کس پر رکھتے ہیں کہ ہم صبر کریں گے, ہم کچھ نہیں کریں گے, جو بھی کرے گا کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ, کفر کرنے والوں نے, اب انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے اپنے رسولوں سے کیا کہا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. One of the two options, دو میں سے ایک آپشن تمہارے پاس ہے. نمبر ایک, لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا, یہ دھمکی ہے, ہم اپنی زمین سے تم کو نکال باہر کریں گے, جاؤ چھوڑ کے, دوسرے ملک میں جاؤ, دوسرے گاؤں میں جاؤ, دوسرے شہر میں جاؤ, دوسری بستی میں جاؤ, ہم تم کو نکال دیں گے یہاں سے, نہیں رہ سکتے تم لوگ. آؤ, اور اگر رہنا ہے, او لتعودن فی ملتنا, یا پھر تم ہماری ملت میں, ہمارے دین میں آ جاؤ, گھر واپسی. تم کو آنا پڑے گا, ہمارے جیسا بننا پڑے گا. تم اگر ہمارے جیسے نہیں بنو گے, ہمارے دین پر نہیں آؤ گے, واپس تم نہیں آؤ گے, تو ہم کیا کریں گے, تم کو یہاں سے بھیج دیں گے, نکال دیں گے. تو یہ دھمکی کس نے دیا؟ قوم نے. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. جب نوبت یہاں تک آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے پاس وحی بھیجی, رسولوں کے پاس وحی بھیجی. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ, ان کے رب نے ان کی طرف پیغام بھیجا, لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ, ہم ظالموں کو ہلاک کرنے والے ہیں. ہم ظالموں کو لَنُهْلِكَنَّ, جو عربی کا جو طریقہ ہے, اس کا جو لفظ کا ڈھانچہ ہے, لام التاکید نون التاکید ہے. ڈیفینیٹلی ہم ان کو ہلاک کرنے والے ہیں, ظالموں کو, پکی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یقیناً ہم ہلاک کرنے والے ہیں. وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ, اور تمہیں ان کے بعد زمین میں جانشین بنائیں گے, تم کو بسائیں گے ان کو ہلاک کر کے. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ, اور یہ وعدہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور میرے عذاب کی وعید سے خوف کھاتا رہا. اللہ کے عذاب سے ڈر کے, اللہ کو جواب دینے کے خوف سے جو انسان زندگی دنیا میں گزارتا ہے, میرا یہ وعدہ اس کے لیے ہے کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر کے ایسے لوگوں کو زمین میں اقتدار دیں گے, بسائیں گے, ایسے لوگوں کو زمین میں طاقت دیں گے. یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 9 سے 14, کتنی پیاری آیتیں, پڑھ کے ایک دم ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ایک دم قرآن میں اتنی ساری باتیں ہیں, ہم لوگ خالی کوئی پیدا ہوا تو پڑھتے ہیں, مرا تو پڑھتے ہیں. قرآن کیسا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ یا تو دنیا کا گھر بدلا تو پڑھتے ہیں, نہیں تو دنیا سے آخرت کا گھر بدلا تو پڑھتے ہیں, ہے نا. کہ ہم نیا گھر لیے تو نئے گھر میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ قرآن خوانی, مدرسے کے بچوں کو بلائے, کھانا رکھے ان کے لیے, اور پڑھ کے گھر میں برکت آئے گی, اس کے لیے پڑھتے ہیں. تو ایک گھر سے دوسرے گھر میں گئے, یا تو ڈائریکٹ یہاں سے دوسری دنیا میں گئے, ہمارے چاچا انتقال ہو گیا, ابا کا انتقال ہو گیا, کل قرآن خوانی ہوگی انشاءاللہ, تو ان کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ ہے. یا تو پھر کوئی آدمی نہیں مر رہا تو قرآن پڑھتے ہیں. مولوی صاحب ہمارے ابا کا انتقال اٹکے ہوئے ہیں, جا رہے اتنی جلدی, جائیداد تقسیم ہونا چاہیے, جا رہی نہیں, رکے ہوئے ہیں, نہ جاتے نہ آتے, کیا کرنا؟ پڑھو یاسین, بھیج دو ان کو. یاسین پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ جانا ہی جانا ہے, ڈیفینیٹلی جائیں گے, نہیں آئیں گے واپس. تو بھیجنے کے لیے کیا ہے؟ قرآن. یہ طریقہ ہے. قرآن گمراہی سے نکلنے کے لیے ہے, ایمان پر جمنے کے لیے, ایمان پر جمنے کے لیے, اپنی توحید کو صحیح کرنے کے لیے ہے. لہذا قرآن کریم کا مطالعہ کرنا, اس کے واقعات کو پڑھنا, اس کی مثالوں کو سمجھنا, اس میں اللہ تعالیٰ کے وعد و وعید پر دھیان دینا, یہ بہت ضروری ہے. دنیا بھر کی چیزیں ہم لوگ پڑھتے
اگر ہم قرآن پڑھیں تو ہماری زندگی صحیح ہو جائے. باقی سب پڑھنے سے زندگی صحیح ہوتی نہیں، قرآن پڑھنے سے صحیح ہوگی. قرآن سے ہم کو جڑنا چاہیے. ہم نے پچھلے نبیوں کا حال دیکھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ کس پر تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، غار ثور میں. ہجرت کے سفر کی بات ہو رہی ہے. فرفعت رأسی فإذا أنا بأقدام القوم، میں نے غار میں سے سر اٹھا کے دیکھا تو مجھے مشرکین کے پاؤں دکھائی دینے لگے کہ مشرکین پیچھا کرتے 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 غار ثور تک پہنچ گئے. یہاں تک کہ اتنی تنگ جگہ تھی کہ ان کے پاؤں دکھائی دے رہے تھے ہم کو. چھوٹا سا جو جانے کی جگہ تھی وہاں سے کھڑے ہوئے پاؤں دکھ رہے ہیں. فرفعت رأسی فإذا أنا بأقدام القوم فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. میں نے کہا کہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی اگر ان میں سے ذرا بھی جھک کے دیکھا نا کسی نے تو ہم دکھائی دیں گے اس کو. ذرا سا جھکنا اس کا کافی ہو جائے گا، ہم چھپے ہوئے دکھے گا اس کو. یہاں تک آ گئے وہ لوگ. قال اسکت یا ابا بکر، آپ نے کہا ابو بکر چپ. اسکت یا ابا بکر اثنان اللہ ثالثہما، ہم دو ہیں لیکن ہمارا تیسرا اللہ ہے. پہلے کیا کہا؟ چپ. یہ کیا ہوا؟ ذریعہ ہے نا، ذریعہ. بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آواز نہیں کرنا، معلوم پڑ جائے گا ان کو ہم ہیں یہاں پہ، آواز سنیں گے وہ لوگ. سبب اختیار کیا لیکن بھروسہ کس پر ہے؟ ہاں، انہیں کہا کہ میں چپ چپ رہیں گے تو بچ جائیں گے. کہا ہم آواز نہیں کریں گے تو بچیں گے نہیں. ہم دو ہیں، ہمارا تیسرا کون ہے؟ اس حدیث کو امام البخاری نے مناقب الانصار میں حدیث نمبر 3922 اور امام مسلم نے فضائل الصحابہ میں روایت کیا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے مشرکین ایک دم سامنے، گویا کہ آپ کے دشمن فساد ہو گیا اور آپ کے دروازے تک دشمن پہنچ گئے آگ اور تلوار اور لاٹھیاں لے کر. اور اس وقت میں آپ کے دل کا حال کیا ہے؟ بچے گھبرا رہے ہیں، عورتیں گھبرا رہی ہیں، اور آپ بول رہے ہیں نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ. یہ انسان کا یقین ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین کیا ہے؟ آگے ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی کیا ہے؟ ہم دو ہیں، اکیلے ہیں ہم لوگ، کوئی نہیں ہمارا. آپ کیسا ہوگا ہمارا؟ سارے لوگ تو چلے گئے مدینہ، کچھ مکہ میں، اور ہم لوگ پھنس گئے یہاں پہ. دو ہیں اتنے سارے، کیسا ہوگا؟ ہم دو ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیسا ہے؟ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ہم دو ہیں ٹھیک ہے، کوئی اور نہیں ہمارے ساتھ میں بچانے کے لیے، حفاظت کے لیے، لیکن تیسرا ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ثالثہما. یا ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ جس کے ساتھ ہو اس کی حفاظت ضرور کرتا ہے. احد کے دن جو جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا، اس میں ایک لمبی روایت ہے، اس میں ہے کہ ابو سفیان اس وقت مشرکین کے ساتھ تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. تو ابو سفیان نے کہا اعلو حبل، حبل کی جے. ایگزیکٹلی یہی ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے. اعلو کا مطلب ہوتا ہے اونچا رہے، اونچا رہے. کون؟ حبل. حبل کیا ہے؟ مشرکین کا ایک بت تھا، مشرکین کا ایک بت تھا، اس کا نام کیا تھا؟ حبل. تو ابو سفیان نے کہا حبل اونچا رہے، حبل اونچا رہے، حبل کی جے، حبل کی جے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجیبو، جواب دو، جواب دو. قالوا ما نقول، صحابہ نے کہا کیا بولے ہم لوگ کیسے؟ دیکھیے صحابہ کتنے پابند تھے. جواب دو تو کچھ بھی 4-5 گالیاں دے دے گا یہاں پہ کھڑا ہو کے. جواب دو ایسی کی تیسی. صحابہ نے کیا بولیں؟ کیا یہ مزاج ہونا چاہیے ایک مومن کا کہ وہ اہل علم سے پوچھے بغیر قدم نہیں اٹھائے. کیا بولنا بھی پوچھنا، ڈائریکٹ کنیکٹ کیے. لائیو یوٹیوب سیشن ہے، امت کے حالات پہ میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں، کوئی نہیں بول رہا عالم اس لیے میں بول رہا ہوں. ایسے لوگوں نے امت کا بیڑا غرق کیا ہے. علماء سے پوچھنا کیا بولنا ہم نے، یہ سچویشن ہے اس میں ہم نے کیا بولنا.
یہ صحابہ کا مزاج ہے. تو کہا کہ اللہ کے رسول کیا کہیں ہم؟ بولے تو بھی پھر بھی پوچھ رہے کیا بولنا؟ تو کہا کہ قولوا اللہ اعلی و اجل. وہ بولا نا ہبل کی جائے اونچا رہے ہبل، تم کہو اللہ اعلی، اللہ سب سے اونچا ہے. وہ ہبل اونچا ہے بول رہا ہے نا، تم بولو اللہ سب سے اونچا ہے. اللہ اعلی و اجل، اور زیادہ عزت کا احترام کے لائق ہے. قال ابو سفیان، وہاں سے بھی آ رہا ہے پھر اور ایک شعر آ رہا وہاں سے. وہاں سے کیا کہا ابو سفیان نے؟ کیا کہا؟ لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس ہے کیا عزا؟ عزا کون؟ اب ایک دوسرا ہوتا ان کا. افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى. تو ان کے پاس عزا، کہا ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے. ولا عزى لكم. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا عجیبو، جواب دو. قالوا ما نقول، کہا کیا کہیں ہم لوگ؟ قولوا اللہ مولانا ولا مولا لكم، کہو کہ اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا کارساز ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں، تمہارا کاموں کا بنانے والا نہیں. اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارے کاموں کا بنانے والا، ہمارا حفاظت کرنے والا، ہماری مدد کرنے والا. مولا حفاظت کرنے والا، کارساز کاموں کا بنانے والا. اللہ مولانا ولا مولا لكم، ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. یہ امام البخاری نے کتاب المغازی میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4043. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں بھی صحابہ کو کیا سکھاتے تھے؟ ہمارا مولا کون؟ ہمارا کاموں کا بنانے والا کون؟ یا علی مولا. آج کل بعض لوگ پھیٹے والے کھڑے ہو رہے ہیں، بولا علی مولا، مولا علی نے کہا. کوئی صحابی ایسا بولتا تھا؟ حضرت علی کے بیٹے بولتے تھے ایسا مولا علی. تو اتنا پیارا، اتنا پیار کرنے والا. کسی ایک تابعی نے کہا مولا علی. کہاں سے آیا یہ شیعہ سے آیا ہے. کہاں سے آیا یہ؟ اگر یہ صحیح ہوتا تو حضرت علی کے گھر والے بولتے، اہل بیت میں سے بولتا مولا علی. کون بول رہا ہے؟ مولا علی نہیں، یہ وہ لقب نہیں ہے. مولا کے معنی محبوب کے بھی ہوتے ہیں. تو اب حدیث بتا رہے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولا. اس میں اختلاف علماء کا، صحیح ضعیف صحیح مان کے چلتے ہیں اس کو. بعض علماء نے صحیح کہا، اس کو حسن درجے کی روایت ہے. اس کا بھی کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ ہمارے کاموں کے بنانے والے. مولا کا دوسرا معنی بھی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے دوست، محبوب. تو میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، کا مطلب جو مجھ سے محبت کرتا وہ علی سے بھی محبت کرے گا. لیکن اس کو کیا بدل کے معنی کر دیا؟ کیونکہ ایک لفظ کا عربی زبان مولا غلام کو بھی بولتے ہیں. مولا کے تقریباً 8 معنی ہیں عربی زبان میں. آزاد کیے ہوئے غلام کو بھی مولا بولتے ہیں. اب بتائیے، تو اب کئی معنی اس کے ہیں، لیکن کیا کر دیا اس کو؟ کاموں کا بنانے والا. تو یہ شرکیہ عقیدہ ہے. یہ عقیدہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. ہمارے کاموں کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ. اور ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں. لیکن حضرت علی کا نمبر چاروں میں کتنا ہے؟ 5واں، چوتھا. چاروں میں 5واں کیسا ہوتا؟ چاروں میں کیا ہے؟ چوتھا ہے. سب سے پہلا کس کا مقام؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تو سارے صحابہ ہمارے نزدیک قابل احترام ہے. لیکن یہ کیا کریں گے؟ تینوں کو ہٹا کے حضرت علی کو اوپر. یہ شیعہ کا ایجنڈا ہے. ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم حضرت علی کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، پہلے نہیں، چوتھے. لیکن ان سے پہلے جو 3 تھے ان کو خلیفہ برحق مانتے ہیں. وہ خلیفہ تھے، لائق تھے. یہ نہیں کہ قبضہ کر لیے. یہ سب خرافات آج چل رہی ہیں اور ہمارے لوگ بھی. اور کتنا حضرت علی کی فضیلت میں آیا. نیچے دیکھ، نہج البلاغہ لکھا ہوا ہے. نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب ہے. لیکن کیا ہے؟ فارورڈ فارورڈ فارورڈ. تو یہ فارورڈ منتری بنا ہوا ہے. نہیں کرنا. جب تک کہ آپ کو تحقیق نہ ہو کسی میسج کو آپ آگے نہیں بڑھائیں. آپ دیکھیے صحابہ بولو بولے تو کیا بول رہے ہیں؟ کیا بولنا؟
فارورڈ کرو تو سب کرو. ہاں علم غلم مرغ مسلم سب فارورڈ کرو, آل فال سب فارورڈ کرو. نہیں, وہی فارورڈ کرو جو اس کے لائق ہو, جو ویریفائڈ ہو. لیکن آج کیا ہو گیا ہے کہ پہلے کون فارورڈ کیا اس کی ریس لگی ہوئی ہے, زیادہ کون فارورڈ کر رہا سینڈ کر رہا اس کی ریس لگی ہوئی ہے. اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے, کچرا بھی ڈال رہے ہیں ہم لوگ سب پہ. تو یہ بیماری ہے, اس سے بچنا چاہیے. ایک غلط میسج ہم نے ڈالا لاپرواہی سے, اس سے ایک آدمی گمراہ ہو کے کفر و شرک میں مرا, ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار وہ ہے جس نے بھیجا اس کو. صرف وہ نہیں جو بنایا, صرف وہ جو نہیں جس نے وہ میسج گھڑا, وہ بھی جس نے پھیلایا. ہاں, جس نے زہر بنایا وہ ذمہ دار ہے, اور جس نے کھلایا وہ نہیں ہے. تو یہ سوچنا چاہیے, لاپرواہی سے اگر کوئی آدمی دوائی بھی دیتا ہے اور وہ آدمی نقصان کسی کا ہوتا ہے, یہ ذمہ دار ہے. اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہم زہر کو عام کریں اور دیکھیں نہیں. بولے کیا ہوتا, لوگوں کا فائدہ ہونا, بات تو اچھی ہے نا, تیرے کو اچھی لگ رہی, لیکن وہ بات کیا ہو سکتی ہے, غلط ہو سکتی ہے. کہ میں علم کا شہر ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حدیث عام ہے, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور کتنی زبردست بات ہے, علم کے شہر اور علی دروازہ, کتنی اچھی بات ہے نا. ہاں, اور باقی سارے لوگ کیا ہیں, کھڑکیاں. یعنی تو یہ بتا رہا ہے کہ ایک ہی دروازہ ہے, تم کو اگر علم لینا ہے تو کدھر سے آنا پڑے گا, علی سے. اور باقی لوگ ابو ہریرہ, ہاں, عائشہ, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, انس ابن مالک, ابو موسیٰ اشعری, اتنے سارے صحابہ, وہ کون, دروازے نہیں, سب بند. مطلب شیعہ کا کیا پیغام ہے, آنا ہے تم کو ادھر سے آنا پڑے گا, مولا علی سے لینا پڑے گا تم کو, وہیں سے جا کے علم لیں گے نبی سے, اور کوئی رستہ نہیں ہے, ایک ہی دروازہ ہے. اب اس کی دماغ میں آیا نہیں, یار میرے کو سمجھا نہیں. جب سمجھا نہیں تو پوچھا کیوں نہیں, تجھ کو اچھا لگا تو صحیح ہو جاتا کیا؟ ہاں, تجھ کو اچھا لگا صحیح ہو جاتا نہیں. تو بہت سارے کفریہ شرکیہ پیغامات ہم لوگ عام کر دیتے ہیں اور دیکھتے نہیں کہ صحیح ہے. صحابہ کی اس روایت میں بہت اہم نقطہ اور اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے, اسی لیے اس کو سمجھا رہا ہوں. اسی وجہ سے کئی لوگ گمراہ بھی ہو گئے. یہ جو چیز ہے, فلٹر کر کے لینا, فلٹر کر کے دینا, معتبر چیز لینا, معتبر دینا. کہ نقلی نوٹ لینا اور نقلی نوٹ دینا ایسا چلتا نہیں چلتا. کہاں جاتے؟ تو اس کے لیے بہت یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے مجرم نہ بنے. تو صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ہمارا کارساز ہے. تمہارے پاس اگر لات ہے, عزا ہے, حبل ہے, گبل ہے, جو بھی تمہارے پاس ہے, ہمارے پاس کون ہے, وہ ہم کو کافی ہے. اللہ مولانا ولا مولا لکم, ہمارا مولا اللہ ہے, تمہارا کوئی نہیں ہے. یہ سب جتنے سب نقلی ہیں, کچھ کرنے والے نہیں ہیں. یہ پتھر کی لکڑی کے بنائے ہوئے بت ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. یہ کاموں میں کو بناتے, یہ نہیں بناتے. دھوپ میں رکھو تو سائے میں نہیں جا سکتے, آگ میں ڈالو تو باہر نہیں آ سکتے. تم کو بچائیں گے نہیں. ہمارا رب قادر ہے جس نے انبیاء کو بچایا, پانی سے بھی بچایا اور آگ سے بھی بچایا. وہ ہمارا رب ہے, وہ ہمارا مولا ہے. ہم موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام پر بھی بھروسہ نہیں کرتے, ان کو جو بچایا اس پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر توکل نہیں کرتے, ان کو جو بچایا کون, اس پہ بھروسہ. انہوں نے جس پہ بھروسہ کیا ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں. یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا کہ ہم اللہ پر توکل کریں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ اس کا دوسرا پہلو بھی یاد رکھیں. ورنہ گھر پہ جائیں گے, بولیں گے آج سے میں جاب پہ نہیں جا رہا, میرا بھروسہ کس پہ ہے. اب یہ بولیں گے کہاں جا رہی, کون سا بیان, مولانا سے ملا ہوا میرے کو, میں بات کرتی ہوں اس سے. ہاں, بعض اوقات اسٹوڈنٹس بھی ہوتے, پڑھائی کر رہا نہیں, تو آج کل کیا بات ہے, جب سے وہ بیان میں گیا تھا پڑھائی نہیں کر رہا کچھ, ورنہ روزانہ پڑھائی کرتا تھا. اب میرا پیپر ہے, اللہ میرے کو کامیاب کرے گا, پڑھائی وڑھائی کچھ نہیں کروں گا. کیا ایسا ہے؟ نہیں. ہمارا دین ہم کو یہ نہیں سکھاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیے, جنگ پہ گئے ہی نہیں اور بولے جنگ جیت جائیں گے ہم لوگ. گئے نا, میدان میں گئے کہ نہیں گئے, گئے.
تو اسباب اختیار کرنا، کوشش کرنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کو اپنا رب نہیں بنانا. اپنے بس کی کوشش کرنا اور نتیجے کو کس کے حوالے کرنا. پھر کچی کوشش بھی رہی تو اللہ کامیاب کر سکتا ہے، یہ قادر ہے اللہ. تو یہ عقیدہ ہے. یہ نہیں کہ آپ کوشش ہی نہ کریں، کوشش ہی نہ کریں، یہ غلط ہے. یہ نہیں کہ آدمی امام صاحب کے پاس آئے، بولے مولوی صاحب دعا کرو نا میرے لیے. تو کیا دعا کرو؟ بولے اولاد کی دعا کرو، ایک بیٹا ایک بیٹی. امام صاحب دعا کرے، پھر آ رہا، بولے ہوا کہ نہیں؟ تو بولی شادی ہوئی کہ نہیں تیری؟ بولی شادی نہیں ہوئی میری. ارے کم وقت تو شادی نہیں ہوئی اور دعا کروا رہا میرے سے، کیسا ہوں گا؟ نکاح تو کر، نکاح کر پھر دعا کرنا ہے نا، اس کے سبب بھی تو اختیار کرنا ہے کہ تیرے کو بیٹا ہوں گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بعض اوقات آدمی اتنا جہالت میں مبتلا ہوتا ہے. جو اسباب اللہ نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر کھانا بنایا، انگلیاں بنائی نا لقمہ بنانے کے لیے، تو سبب بنایا کہ نہیں بنایا کہ خالی کھانا ڈائریکٹ جائیں گے منہ میں؟ اللہ نے لقمہ بنانے کے لیے انگلیاں بنائی کہ تو ہاتھ سے لے اور کھا. دانت بھی دیے نا چبانے کے لیے، نہ چبائے گا نہ لقمہ بنائے گا نہ نگلے گا اور چاہے گا کہ مجھ کو رزق ملے. یہ کون سے بے وقوفی ہے؟ اللہ نے پھر اتنا سارا بنایا کیوں؟ بارش برسائی، اس میں کھیتی کرنے کا سکھایا اللہ نے، سب کچھ بتایا. یہ سارا کیوں بنایا اللہ نے نظام؟ کہ انسان کوشش کرے. لیکن پرابلم کہاں آتا ہے؟ انسان کوشش کو ہی اپنا رب بنا لیتا ہے. ایسا ہوتا کیا؟ کام پہ نہیں گئے تو اللہ کھلاتا کیا؟ کفر ہے یہ. کام پہ نہیں گئے تو اللہ کھلا سکتا کیا؟ اللہ کام پہ نہیں، ساری دنیا کے کام ختم ہو گئے تو بھی کھلا سکتا ہے. کیونکہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے کوئی کام پہ جاتا اللہ اس کو بھی کھلاتا. اتنی ساری مچھلیاں، اتنے سارے چرند و پرند، کیڑے مکوڑے، سب جتنی مخلوقات ہیں، ان سب کو کون کھلاتا؟ کام پہ جاتے ہیں لوگ، اللہ ان کو کھلاتا ہے. اس چڑیا کو بھی کھلاتا ہے جو جاتی ہے ڈھونڈتی غذا، اور اس چڑیا کو بھی کھلاتا ہے چوزے کو جو گھونسلے میں رہتا ہے، وہ کام پہ نہیں جاتا، اس کو بھی اللہ کھلاتا. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ بغیر سبب کے کرے، لیکن اللہ کا حکم ہے سبب اختیار کرو. کر کے ہم کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ اس کے بغیر دے نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جنت میں جائیں گے جاب پہ، ہاں کون نہیں آئی ٹی والے اور یہ وہ سب رہیں گے جنت میں، اور میں آئی ٹی میں میرے پیکج اتنے کا ہے، ایسا ہوگا؟ جنت میں کوئی جاب نہیں ہے کہ یہ کریں گے تو تنخواہ ملے گی تو پھر کچھ بیوی بولی جاؤ جلدی جاؤ دیکھو لے کے آؤ کچھ تو بھی کھانے کو نہیں اپنے گھر میں. جنت میں ہوگا ایسا؟ نہیں ہوگا. جنت میں جو چاہے نہیں ملے گا. تو پھر جب اللہ وہاں دے سکتا ہے یہاں بھی دے سکتا ہے. لیکن اللہ نے قاعدہ بنایا ہے کہ تم اس کو فالو کرو. اس میں ہمارا امتحان ہے کہ ہم چیزوں میں کوششوں میں پھنس کے اسی کے ہو جاتے یا اس میں رہ کے اللہ کو یاد رکھتے. بھائی جب تک کہ چیزوں میں نہیں ڈالا جائے گا اس پہ اللہ کو یاد رکھتا کہ نہیں، ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ کچھ ہی سب ہو رہا تو اس میں تو ظاہر بات ہے اللہ ہی یاد رہے گا. لیکن چیزوں میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈالا تاکہ ان چیزوں میں رہ کر انسان کس کو یاد رکھے. یہ امتحان ہے ہمارا. تو اسباب اختیار کرنا ہے لیکن اسباب کو اپنا رب بنانا صحیح نہیں ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ اعقلها واتوکل او اطلقها واتوکل. میں اپنے اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ بھروسہ کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کروں؟ یعنی اونٹ کے بارے میں کہ اللہ چاہے گا تو اونٹ رہے گا، نہیں چاہے گا تو چلا جائے گا. تو جب اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا ہے تو میں اونٹ کو کھونے سے بچانے کے لیے باندھوں یا نہیں، یا ایسے ہی چھوڑ دوں اور اللہ چاہے گا تو کھوئے گا نہیں تو نہیں کھوئے گا. اونٹ میرا رہے گا میرے پاس، نہیں تو چلا جائے گا. تو اللہ پر بھروسہ کر کے یعنی میں باندھ کے بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ کے؟ قال اعقلها وتوکل. آپ نے کہا اس کو باندھ اور اللہ پہ بھروسہ رکھ. اس کو باندھ بھی اور اللہ پہ بھروسہ بھی رکھ. یہ نہیں کہا باندھ مت اور بھروسہ رکھ، باندھ اور بھروسہ مت رکھ، نہیں، بلکہ باندھنا کس سے ہے؟ ہاتھ سے. بھروسہ کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے. بھروسہ کس سے کرنا ہے؟ دل سے. باندھنے کا کام ہاتھ سے ہوتا ہے اور بھروسہ کرنے کا کام دل سے ہوتا ہے. ہاتھ اپنا کام کرے، دل اپنا کام کرے، اس میں کوئی ٹکراؤ ہے؟ نہیں ہے. کہ باندھ کے اسباب اختیار کیا اور اسباب کے بعد بھی
یہ یقین رکھا کہ اس کو باندھ کے بھی بچانے والا کون ہے؟ میں نے میرا کام تو کر دیا، اب اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ چاہے گا تو یہ رسی باقی رہے گی، نہیں تو یہ توڑ کے بھاگے گا، اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ تو اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ ایک اور روایت ہم دیکھتے ہیں، وقت ہو گیا میرے خیال سے، یہ باقی ہے، اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات چلے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان اہل الیمن یحجون ولا یتزودون، یمن کے کچھ لوگ ایسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے جو حج کرتے تھے اور ساتھ میں زاد راہ، جس کو ہم یعنی توشہ کہتے ہیں، راستے میں کھانے پینے یا اسی طرح سے لباس اور ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساتھ میں نہیں لیتے تھے، حج کرتے تھے اور حج کے سفر میں جو ضرورت کی چیزیں ساتھ میں نہیں لیتے تھے۔ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ، لیکن حال یہ ہوتا تھا کہ مکہ جب پہنچتے تھے تو مکہ آنے کے بعد لوگوں سے مانگتے تھے کچھ ہے کہ دو ہم کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے اور ضرورت کے لیے، تو مکہ پہنچ کے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل کی اور ساتھ میں زاد راہ لے لو، اور سب سے بہترین زاد توشہ تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بھی کھانے پینے اور ضرورتوں کے اعتبار سے توشہ لینے کا حکم دیا اور کہا ان سب سے بڑھ کے توشہ کیا ہے؟ سفر میں تمہارے ساتھ کیا رہنا چاہیے؟ تقویٰ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تقویٰ نہیں ہے تو آدمی سفر میں کیا کرے گا؟ گناہ کرے گا۔ تو آخرت کے سفر کے لیے سب سے بہترین توشہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے بغیر اس سفر میں آدمی کیا ہوگا؟ فیل ہو جائے گا۔ ہدی للمتقین، سیدھے راستے پر چلنا ہے آپ کو، اس راستے پر چلنے کے لیے آپ کے پاس توشہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے بڑی چیز تقویٰ۔ اور دنیا کے سفر میں انسان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ توشہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی توشہ نہ لے اور پھر اس کے بعد میں، یعنی جسے آدمی مثلا تیرنے کے لیے اترے، ہاں تو لوگ اپنے لیے تیرنے نہیں آتا نا بھائی میں تو ٹیوب لے کے اتر رہا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، یہ سارے لوگ ان کو میں اللہ پہ بھروسہ کر کے اڑی مار دیا پانی میں اور پھر بچاؤ بچاؤ چلا رہا، ہاں تو اللہ پہ بھروسہ تھا، لوگوں کو کیوں پکار رہا تو بچاؤ بچاؤ، چپ چاپ ان کی طرح عزت سے ٹیوب لے کے اترتا تو یہ چلاتا نہیں تو بعض اوقات اسباب لوگ اختیار کرتے نہیں، اور پھر جب مصیبت آتی ہے تو پھر اسباب کو پکارنا شروع کرتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ انسان اسباب اختیار کرے، اللہ پہ بھروسہ رکھے، مصیبت آئے اسباب اختیار کرے، اللہ پہ بھروسہ رکھے، یہ نہیں کہ وہ فوراً مخلوق کی طرف متوجہ ہو جائے، تو یہ بھی غلط طریقہ۔ یہ صحیح بخاری میں ہے کتاب الحج حدیث نمبر 1523۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ انسان کو دنیا میں جو اسباب ہیں اختیار کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ بیمار ہیں میں دوا نہیں لیتا، اب سیریس ہو گئے، سارے گھر والوں کے لیے بل بڑا آیا، ہاں تو 100 روپے کی دوا نہیں لیا، بیماری بڑی بڑی بڑی، تیرا توکل کس کام کا جب سارے گھر والوں کے لیے مصیبت بن گیا؟ اب وہی گھر والے جب اس کو پھر سیدھا دواخانے میں ایڈمٹ کرنا پڑا، آئی سی یو میں ڈالنا پڑا، اتنا بڑا بل آیا، اب اس کے بعد ان کے لیے تکلیف بن گئی۔ ایسے توکل کون سا توکل ہے؟ تو دوا کرو، حدیث میں بھی آیا ہے، اے اللہ کے بندو، اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی اس کے لیے دوا بھی، شفا بھی نازل کی ہے، تو تم دوا کیا کرو۔ تو بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں اسباب اختیار نہیں کرتے ہیں اور پھر بعد میں جب مصیبت آتی ہے تو بعض اوقات اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، بلکہ غیر اللہ کے آگے بھی جھکنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ مومن کو اسباب اختیار کرنا چاہیے، لیکن بھروسہ کس پر رکھنا چاہیے؟ اللہ پر۔ توکل کے کیا فائدے ہیں؟ کچھ فائدے، 4 فائدے بتا کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ نمبر 1، توکل سے انسان کا حوصلہ بڑھتا ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا، زندگی کے سفر میں کامیاب ہونے کے لیے انسان کو ہمت اور حوصلہ بہت ضروری ہے، باقی سب چیزوں کے ساتھ ان سے بڑھ کے انسان میں اندر سے ہمت ہونی چاہیے۔ توکل جب انسان اللہ پر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو ہوتی کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے، تو ایسے انسان کی ہمت بھی
بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مدد کرے تو سب چیزیں آسان ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 160. اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تم پہ کون غالب آ سکتا ہے؟ اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو تم پہ کون غالب آ سکتا ہے؟ فلا غالب لکم، تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد ہے کون جو تمہاری مدد کرے؟ اب غور کریں، اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے ساری ٹیکنالوجی، میجورٹی، یہ وہ اور حکومتیں، سارا ایجوکیشن، ڈگریاں، پیسہ، مین پاور، منی پاور، اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد ہے کون جو تمہاری مدد کرے؟ تو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. اپنے دماغ سے چیزوں کا بھوت آدمی نکال دے، یہ ہوا تو یہ ہوتا، یہ رہنا ضروری، یہ نہیں ہے کر کے مسلمانوں کا یہ حال ہے. مسلمانوں کا حال برا اسی لیے ہے کہ مسلمان اللہ سے دور ہو گئے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے، مسلمان ایک تو توحید نہیں، ایک بڑے طبقے میں جس میں ہے توحید، اس کی زندگی میں عبادت کا وہ اہتمام نہیں، اللہ کے حکموں کی تعمیل نہیں، اور پھر چاہتا ہے اللہ مدد کرے. احفظ اللہ یحفظ، حدیث میں کیوں آیا ہے؟ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ کے حکموں کو ضائع مت کر، اللہ تجھ کو بھی ضائع نہیں کرے گا. تو اللہ کے دین کو ضائع کرے گا، اللہ کے حکموں کو ضائع کرے گا، اللہ تجھ کو ضائع کر دے گا. تو اپنی حفاظت چاہتا ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کر. احفظ اللہ یحفظ، تو اللہ کا وعدہ مشروط ہے، مطلق نہیں ہے. کہا کہ اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے. اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری، اللہ کے بعد میں کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر، ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. تو نمبر ایک یہ ہے کہ انسان کا ذہن یہ بنتا ہے اللہ اگر مدد کرے کوئی ہم پہ غالب نہیں آ سکتا ہے. یہ ہمت بڑھتی انسان کی. اگر اللہ میری حفاظت کرے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. اگر اللہ مجھے کامیاب کرنا چاہے انٹرویو میں یا کسی تجارت میں یا دنیاوی معاملات میں، کسی بھی چیز میں، اگر اللہ مجھے کامیاب کرنا چاہتا ہے مجھے کوئی ناکام نہیں کر سکتا ہے. اگر اللہ مجھے بچانا چاہتا ہے تو آپریشن کامیاب ہوگا. نہیں سارے ڈاکٹر مل کے بھی بچا سکتے نہیں. آدمی میں ہمت آتی، کیا ہوتا معلوم نہیں کیا ہوتا جو اللہ چاہے وہ ہوتا، اور کیا ہوتا ہے. تو پھر ہم اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرنے والے بن جاتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، اس سے دعا کرنے والے بنتے ہیں. نمبر 2، اسباب کی عدم موجودگی میں بھی کفایت ہوتی ہے. توکل کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے پاس اسباب ہی نہیں ہوتے، ذریعہ ہی نہیں رہتا انسان کے پاس، کوئی ذریعہ نہیں بچاؤ کا، کامیابی کا، حفاظت کا، فائدے کا، اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. ایسے وقت میں جب اللہ تعالیٰ ہی پر بندہ توکل کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی اس کا کام بناتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا کام کیا چیز سے بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ بنی اسرائیل کے پاس کیا تھی؟ گن مشین، بازوکا تھا ان کے پاس، کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ فرعون پوری لشکر کے ساتھ میں آ رہا، تلواریں، ڈھال اور کیا نہیں، ان کے پاس بھالے ہوں گے، کتنی ساری چیزیں ہوں گی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ ایک بنی اسرائیل جو لاسٹ مومنٹ پہ پھسل گئے، پکڑ گئے ہم لوگ، اور دوسرے ان کے پاس کیا ہے؟ عصا. لیکن کیا کہہ رہے تھے اس وقت میں؟ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھ کو راستہ بتائے گا. کیا ہوا پھر؟ اللہ نے حکم دیا تو کیا کیا؟ عصا پانی میں مارا، پانی میں سے راستہ بنا. اس ایک عصا سے اللہ نے کام بنا دیا، اس ایک عصا سے اللہ نے کام بنا دیا. کچھ بھی نہیں رہا تو بھی اللہ کام بناتا ہے. پھر
ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو عصا بھی نہیں تھا نہیں تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کو تو ڈالے بھی آگ میں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کے بھی اللہ نے بچایا. ڈالنے دو ان کو, ڈالا انہوں نے, لیکن آگ میں ڈالنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس آگ ہی کو ٹھنڈا, کچھ اسباب نہیں. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندے کے پاس بچاؤ کا کوئی رستہ نہیں ہوتا ہے, لیکن اللہ کے پاس, اس بندے کے پاس ایک چیز ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ پہ بھروسہ. اللہ اس ایک بھروسے کی بنیاد پر ہی اس کا کام بنا دیتا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے توکل علی اللہ فہو حسبہ, جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جب اللہ کسی کے لیے کافی ہو, کسی چیز کی کمی رہ جاتی نہیں, ابھی ایک چیز اور بچ گئی, ایسا ہوتا؟ اللہ کافی ہے اس کے لیے. تو جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن کریم میں سورہ طلاق میں آیت نمبر 3 میں کہا. تو یہ دوسری چیز ہے جو توکل کے فوائد میں سے. نمبر 3, آخرت کی نعمتوں کا حصول بھی توکل کے ذریعے سے ہوتا ہے. جنت کی نعمتیں چاہیے, توکل کرنا پڑے گا. جنت کس کے لیے ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا, تمہیں دنیا میں جو کوئی بھی چیزیں ملی ہیں یہ دنیا کی متاع ہے, دنیا کی زندگی کی تھوڑی سی پونجی ہے جو ایک دن ختم ہونے والی ہے, یا جس سے تم کو مفارقت اختیار کرنی ہے. تم چھوڑ کے جاؤ گے, یہ چھوڑ کے جائے گی, یا تو چیزیں تم کو چھوڑیں گی یا تو تم چیزوں کو چھوڑو گے. تو جو کچھ دنیا میں تم کو ملا ہے, دیا گیا ہے, یہ دنیا کی زندگی کی تھوڑی سی متاع ہے. وما عند اللہ خیر وابقا, لیکن جو اللہ کے پاس ہے, یعنی جنت میں جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ کیا ہیں؟ خیر وابقا, زیادہ بہتر ہیں ان سے اور زیادہ باقی رہنے والی ہیں. بہتر بھی ہیں اور باقی بھی رہیں گی, لیکن وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ نے فرمایا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں, اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. تو معلوم ہے کہ آخرت کی ہمیش کی والی اعلیٰ ترین نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ ایمان لانے والے اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والے. اپنی زندگی کے سارے مسائل میں مومن کو چاہیے اللہ چاہے گا تو ہوگا, اے اللہ تو میرے مسئلے کو حل کر, میں اپنے سارے مسائل تیرے حوالے کرتا ہوں. یہ جو چیز ہے اس میں اپنی عاجزی ہے, میں نہیں اللہ, میں نہیں, میں ہے تو ہوتا نہیں ہوتا. ایسا تو نہیں رہے گا تو بھی دنیا کا نظام چلتا رہے گا, رکے گا؟ ہاں کتنے لوگ گئے نا, رکا کچھ بھی نہیں رکا, کچھ نہیں رکتا. تو انسان اگر یہ سوچے کہ میں ہوں تو ہی ہوگا, یہ خود ایک شرک کی شاخ ہے. اس لیے انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو یہ آخرت کی نعمتیں کن کے لیے ہیں؟ ان کے لیے ہیں جو ایمان لائیں اور اپنے رب پر توکل کریں. نمبر 4, توکل کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. یہ سب سے زبردست بات ہے. ہاں حساب اگر ہمارا لیا جائے قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ حساب دنیا ہی میں لے لے اگر کوئی, کتنا خرچہ کیا, مالک اگر حساب لینا شروع کرے, یہ پیسہ ادھر کیسا گیا, وہ ادھر کیسا گیا, تو کیسے حالت ہو جاتی انسان کی. تو حساب اگر زندگی کا پورا لیا جائے تو کیا حال ہوگا. حساب سے بچ کے اگر آدمی کو جنت میں جانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ عذاب سے بچ کے جنت میں جانا ہے, اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے کہ ایک انسان شرک سے بچے اور اللہ پر توکل کرے. آئیے دیکھتے ہیں اس کی حدیث کیا ہے. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب, میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. کتنے؟ 70,000. قالوا من هم یا رسول اللہ, صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہیں جو 70,000 لوگ جہنم یعنی جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون.
4 چیزیں ان کی صفات میں سے بیان کی. نمبر 1 ہم الذین لا یسترقون، یہ منتر نہیں کراتے، یہ رقیہ نہیں کراتے، میرے پہ پڑھ کے پھونکو دم کرو نہیں بولتے، یہ اپنے لیے رقیہ نہیں کرواتے. دوسرے کا کرنے والا الگ ہے، اپنے لیے دوسرے کو بولنا کہ علماء نے کہا یہ اس میں مراد ہے کہ ہم الذین لا یسترقون، یہ اپنے لیے رقیہ نہیں کرواتے. ولا یتطیرون، اور شگن نہیں لیتے. بدشگونی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جیسے مثلا بلی آگے سے گئی تو کام نہیں بنے گا، یا اسی طرح سے یعنی دودھ گر گیا تو کچھ تو اشبھ ہونے والا ہے، یا باہر کہیں جا رہا تھا کام سے پیچھے کوئی چھینکا نہیں ہوتا کام. اب اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں جو توہمات ہیں، سپرسٹیشنز جس کو آپ کہیں گے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ولا یتطیرون، وہ تطیر نہیں کرتے ہیں. عرب کیا کرتے تھے؟ پرندہ اڑاتے تھے، اگر وہ سیدھی طرف گیا تو بولتے تھے کام بنے گا، اور الٹی طرف گیا تو نہیں بنے گا. کہیں نہ کہیں تو جائے گا بیچارہ ہو، تو دائیں گیا تو بولتے تھے کام بنے گا، بائیں گیا تو اس سے سمجھتے تھے کہ کام بنے گا یا بگڑے گا. تو کہا کہ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون، اور اکتوا بھی نہیں کرتے. اکتوا کیا ہے کہ پچھلے زمانے میں زخم پر لوہا ایک دم گرم کر کے اور آگ کی طرح لال ہوتا تھا، اس پہ داغ دیتے تھے علاج کے لیے. تو اس طرح سے آگ کا تپا کر اس سے داغ دے کر علاج کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. کہا کہ وہ اکتوا نہیں کرتے ہیں، داغ دے کر علاج نہیں کرتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. تو نہ منتر کرواتے ہیں، رقیہ نہیں کراتے، نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور نہ داغ دلاتے ہیں اپنے آپ کو، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. تو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے یہ لوگ جنت میں جائیں گے. یہ خوش قسمت لوگ ان 70,000 لوگوں میں سے ہوں گے کہ جنہیں بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں ڈالا جائے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. اور اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الرقاق حدیث نمبر 6472 اور امام مسلم نے کتاب الایمان حدیث نمبر 2218 پر روایت کیا ہے. اور اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بلا حساب جنت میں جانے کے لیے توکل ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ پر توکل کرنے والوں میں شامل فرمائے اور شرک سے اور شرک کی تمام شاخوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کیسے بھی حالات آئیں، برے سے برے حالات آئیں، اللہ سے امید نہیں چھوڑنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا. اور بڑے سے بڑا مسئلہ ہو یہ نہیں سوچنا کیسا ہو سکتا، اللہ چاہے تو ہو سکتا، تو اللہ کے حوالے کرنا. اور بہت گھبرانا نہیں، یہ گورنمنٹ بدلی، وہ بدلی، یہ ہوا، ایسے حالات آ رہے. بہت سارے لوگ بے وجہ کے ٹینشن لے لے کے بیمار ہو جاتے ہیں. نہیں پریشان ہونا، اللہ سے امید رکھنا، اللہ پہ توکل کرنا. اللہ نے جس جیسے پہلوں کو بچایا، اگر اللہ چاہے تو ہم کو بھی بچا سکتا ہے. اللہ کی قدرت میں کوئی کمزوری آئی نہیں ہے. جو اللہ اس وقت میں تھا موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں، جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں تھا، آج بھی وہی اللہ ہے کہ دوسرا ہے؟ وہی اللہ ہے. تو اس وقت قادر تھا، آج بھی قادر ہے. لہذا ایک مومن کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. لیکن تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ کو آگ سے بچائے، بلکہ آگ کو تیرے لیے ٹھنڈا کرے، تو اپنے آپ کو اس لائق بنا، تو اپنے آپ کو اس لائق بنا، تو اللہ بھی تیرے لیے ویسا کرے گا. ابراہیم علیہ السلام ویسے تھے تو اللہ نے ویسا کیا. ہم کیسے ہیں اپنے حال پہ دیکھیں، غور کریں، آئینہ دیکھیں. اپنے آپ کو ہم اگر بہتر بناتے ہیں، ہم جیسے ہوں گے ویسے اللہ کی مدد بھی ہوگی. اس لیول کے ہم کو بننا بھی چاہیے. ویسے ہم کو اعلیٰ اور صاف پیدا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہماری ایسی غیبی مدد کرے. اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت کے ساتھ رکھے اور امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے اور جان و مال کی عزت آبرو کی حفاظت کریں اور دشمنوں کے شر سے، ان کی چالوں سے اور سازشوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.